لیکن آج ہزاروں پاکستانی ایسے ہیں جو جھوٹے مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، جن کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، آج چادر اور چار دیواری پامال ہیں۔ تو اس تحریک کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے، پاکستان کی جھوٹ سے رہائی ہے، پاکستان کو واپس قانون، شرافت اور آئین کی جانب لانا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عید کے فوراً بعد چند دن بعد اپنے جو مرکزی عہدیداران ہیں اس تحریک کے، اس موومنٹ کے، وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ ان کا اعلان کریں گے، کا اضافہ ہوگا۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمران خان رہائی امن موومنٹ جو ہے یہ عید کے بعد اپنا کام شروع کرے گی، اور تھوڑے سے اس کے میں خد و خال اگر آپ کو بتا دوں اور اس کے مقاصد، تو یوں ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے جو کروڑوں نوجوان ہیں جو ملک کے مستقبل کے حوالے سے آج انتہائی فکر مند ہیں، جو خطے کی صورتحال ہے، جو ملک کے اندر لاقانونیت ہے، جو ملک کے اندر روزگار کا نہ پیدا ہونا، ملک کے اندر ووٹ کی حرمت نہ رہنا، ووٹ کے اندر عدلیہ کا پامال ہو جانا، اس سب کے پس منظر میں پاکستانی بالعموم اور پاکستان کے نوجوان بالخصوص یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو درست سمت لے جانا اب ان کا فرض ہے۔ پاکستان ایک بھیانک دور سے گزر رہا ہے، ایک تاریک کھائی ہے جس میں ہم گر چکے ہیں۔ ہمیں اس کھائی سے وطن عزیز کو نکالنا ہے، اور پاکستان کے نوجوان یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو عمران خان رہائی امن تحریک پورے پاکستان میں نوجوانوں کو اپنی جانب مدعو کرے گی، کروڑوں نوجوانوں کو۔ اس وقت ہمارے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی اس تحریک کا حصہ بنایا جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو اس وقت شاید کسی تحریکی عمل کا حصہ نہیں ہیں یا سیاسی عمل کا حصہ نہیں ہیں، ان نوجوانوں کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے آگے بڑھو۔ اور مقصد ہمارا عمران خان کی رہائی ہے۔ عمران خان کی رہائی ایک استعارہ ہے، ایک سمبل ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کا، پاکستان میں اس سیاست کی بحالی کا جو غریب پرور ہے، جو انسان دوست ہے۔ جب ہم عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر پاکستانی کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ ملک میں عدالتی نظام کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ جو ہمارا نظام ہے جس کا فرض ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق انصاف سے کام کرے، سچائی سے کام کرے، وہ آج جھوٹ پر مبنی ہے، وہ آج جھوٹے مقدمے بنانے میں مشغول ہے۔ جھوٹے مقدمے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ہی نہیں بنے، ان کے خلاف یقیناً بنے ہیں، لیکن آج ہزاروں پاکستانی ایسے ہیں جو جھوٹے مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، جن کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، آج چادر اور چار دیواری پامال ہیں۔ تو اس تحریک کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے، پاکستان کی جھوٹ سے رہائی ہے، پاکستان کو واپس قانون، شرافت اور آئین کی جانب لانا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ عید کے فوراً بعد چند دن بعد اپنے جو مرکزی عہدیداران ہیں اس تحریک کے، اس موومنٹ کے، وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ ان کا اعلان کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب یقیناً اس تمام موومنٹ میں ایک کلیدی رول ادا کریں گے، اور ہم اس کو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، ضلع اور تحصیل کی سطح پہ لے کے جائیں گے۔ ہر سطح پہ آپ دیکھیں گے لاکھوں نوجوان اس تحریک کا حصہ بنیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بنیں گے، اور اس تحریک کا حصہ بن کر پاکستان کو آزادی کی جانب لے کر جائیں گے، حقیقی آزادی کی جانب، جو صرف تب ممکن ہے جب پاکستان میں آئین اور قانون کا راج ہو، شرافت کا راج ہو۔ تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب جنید اکبر صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب، یہ آپ کو مزید بتائیں گے اس تحریک کے حوالے سے، اور انشاءاللہ آپ حوصلہ رکھیے۔ پاکستان کو ہم نے کامرانی کی جانب لے کر جانا ہے۔ جو اس وقت خطے پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ان بادلوں کو ہم نے چھٹانا ہے۔ ہم انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں لاری جانی صاحب کی شہادت پر جو ہوئی ہے کل، اور ان کے اہل خانہ ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح افغانستان سے جو اطلاع آ رہی ہے کہ ایک ہسپتال منہدم ہوا ہے، وہاں جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو ہم اس حوالے سے بھی تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی آواز ہے، پاکستان تحریک انصاف مسلم امہ کی آواز ہے،
ہم امہ کے ہر درد کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔